الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و تعلیمات پر مشتمل سلسلہ گفتگو۔ عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اوصاف تھے، جو خوبیاں تھیں، ان میں ایک بہت بڑی خوبی آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے عاجزی والے ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں، اور کسی آدمی کا بڑا ہونے کے لیے اس کے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی شخص کے بہت زیادہ معروف ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہت ساری چیک پوسٹوں سے گزر کے اس کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ بڑا ہونے کے لیے کسی شخص کے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر وہ بہت بڑا ہوگا تو بہت زیادہ جھکا ہوا بھی ہوگا۔ جس ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا، بس بتاتا ہوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اگر وہ کبھی اپنا سر نہ جھکائے تو لوگوں کا پیالہ کبھی بھر سکتا نہیں۔ اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی کو پسند کیا، تکبر کو ناپسند کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دیے جائیں گے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا کر دے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عاجزی اور تکبر یہ دونوں دل کے معاملے ہیں۔ ان کا گردن جھکانے سے، ہاتھ چومنے سے، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گردن بھی جھکاتے ہیں، جن کے ملنے کا انداز احترام والا ہوتا ہے پر ان کے دل میں احترام نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ شاید ہی کبھی کسی بزرگ کی دستبوسی کی ہو، لیکن اندر سے بڑے عاجز ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ڈھیر ساری عاجزی تھی، ڈھیر ساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں بیان کی، نہ کسی پہ سورج غروب ہوا، نہ کسی پہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے؟ پرندے کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور میں نہ یہ غلطیاں کرتا، میرے سے عاجزی کا اظہار کرتے، اور نہ پھر صبح قیامت مجھ سے حساب لیا جاتا۔ کبھی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہوتا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے۔ حالانکہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو کچھ پر لگ جاتے ہیں پھر وہ اوڑھ کے بھی تو دکھاتا ہے نا، نظر آتی ہے کہ اب اڑان اونچی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں تواضع، لفظوں میں تواضع، اور انداز کیا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق کا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں، ابھی آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے تو بچیاں آیا کرتی اور آ کے آپ سے کہتی کہ ہمارے گھر چلیے، ہماری بکریوں کا دودھ دھونے والا ہے، آئیے ذرا دودھ دھو دیجئے۔ جناب صدیق ایک بار چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیچھے چل دیتے اور مدینے کی ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھوتے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے نا تو بچیاں حاضر خدمت ہوئیں، آ کے کہنے لگی حضور آپ تو امیر المومنین بن گئے ہیں، تو اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہمارا والد انتقال کر گیا، ہمارا بھائی کوئی نہیں، آپ آتے تھے تو بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے۔ جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹے پہلے تو میں اپنی مرضی سے آیا کرتا تھا، اب تو امت کی خدمت میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تو میں روز آیا کروں گا۔ بچیاں آتی چھوٹی چھوٹی، ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مشورے دینے والے کہ اب آپ کوئی شے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے چلیں، آپ ذرا سوچ کے چلیں، لیکن اگر اندر عاجزی ہو نا تو پھر انسان کو کسی مشورے کی، کسی شخص کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت جناب صدیق اکبر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے السلام علیکم کہا اور ہاتھ صرف جناب صدیق اکبر سے ملایا اور کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سلام کہا، حضرت ابو بکر کو نامینیٹ کر کے ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اگر اس پر تھوڑا غور کیا جائے تو امیر المومنین تو ایک ہی تھے نا، باقی تو مومن تھے اور امیر المومنین ایک ہی تھے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے تمہیں ان لوگوں میں صرف میں ہی مسلمان نظر آیا ہوں؟ تم نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، فرمایا تمہیں مجموعی سلام کہنا چاہیے تھا۔ پہلے جلال فرمایا اور پھر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میں ان سب بندوں کی طرح ایک عام بندہ ہوں، میرے ساتھ بھی تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو بنانے سے تھوڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، اگر کوئی بڑا ہو تو بڑائی نظر آ ہی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیوں خاص کیا؟ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، یہاں آپ کسی کو خاص کر لیں وہ ویسٹ کوٹ سیدھی کرنی شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا بالکل مجھے خاص کرنا چاہیے تھا، میرا بنتا بھی تھا، میرا یہ اعزاز بھی تھا، میرا یہ مقام بھی تھا۔ ایک محفل میں گیا ہوا تھا تو پیچھے بیٹھ گئے ہم جہاں سارے لوگ بیٹھے تھے، تو سپیکر پہ اعلان ہوا کہ علماء آگے آ جائیں، چپ کر کے بیٹھے تھے، پھر اعلان ہوا علماء آگے آ جائیں، تیسری دفعہ پھر ہوا اعلان، تو پھر وہ نامینیٹ کر کے میرے پاس آ کے کہنے لگے آپ سے کب سے کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا علماء آ جائیں، اور حدیث پاک ہے جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے، تو آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں؟ او خدا کے بندے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پائے کا آدمی ہوں، آپ نے کہا علماء آ جائیں، تو پھر اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا تو چلا جائے گا، تو جو نہیں سمجھے گا وہ بیٹھا رہے گا، تو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ علم ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے، میں بتانے کی کیا ضرورت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری، آپ کا جھک کے ملنا، آپ کا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا، آپ کا محبت کرنا، اپنی نیکیوں کو چھپانا، اللہ کے خوف سے ڈرنا، اس بات کا احساس تھا کہ آپ کے دل میں اللہ کا بڑا ہی خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خوف ہے۔ جس دن خلیفہ بنے نا، ٹوکری اٹھائی تو بازار جانے لگے، ہمارے ہاں حلف اٹھاتے ہی لوگوں کا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے، 4 گنا ہو جاتا ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوکری اٹھائی، سر پہ رکھی اور بازار جا رہے ہیں۔ جناب عمر ملے کدھر جا رہے ہو؟ فرمانے لگے بازار جا رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے کام نہیں کرنا، روزی نہیں کھلانی، روٹی کمانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ روٹی کمائیں گے تو امور سلطنت کون چلائے گا؟ تو فرمایا اچھا میں یہاں بیٹھا رہوں تو میرے گھر میں روٹی کون لائے گا؟ فرمایا یہاں آؤ۔ حضرت عمر نے کہا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، سننا ہمارے آئیڈیل تھے یہ لوگ، ذرا دیکھنا ان کا انداز فکر کیا تھا، ان کی سوچ کی گہرائیاں کتنی تھیں۔ مسجد میں لائے جناب عمر، میٹنگ بلائی اور لوگوں سے کہا کہ ہم نے امیر المومنین کا وظیفہ مقرر کرنا ہے تاکہ یہ یہاں بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دیں، تو کیا وظیفہ لگایا جانا چاہیے؟
تو لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق سے امیر المومنین سے ہی پوچھ لیں کہ ان کا کتنے میں گزارا ہوتا ہے. کہ جناب بتائیے کتنے میں گزارا ہوتا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ چھوڑو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری بھی لگا دو. یہ کہا تھا امیر المومنین نے, یہ کہا ہے ہمارے حکمرانوں نے, کہا اتنی لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے. تو لوگوں نے کہا حضور اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو؟ فرمایا میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کرا دوں گا, ان کا ہونے لگے گا تو میرا بھی ہونے لگ جائے گا. تو اگر میرا ہو اور ان کا نہ ہو تو پھر میں امیر المومنین ہوں اور وہ مومنین ہے, تو پھر کس قدر یہ عجیب اور منفرد بات ہوگی کہ رعایا پریشان ہو اور بادشاہ موج میں ہو. تو اپنی عاجزی کو میرا اتنا رکھو جتنا ایک مزدور کا ہے. امام مالک نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا جہاد کے لیے, اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روانہ کرنے کے لیے باہر آئے ہیں. تو جس کو امیر بنایا وہ گھوڑے پہ ہیں, اور جو امیر المومنین ہے, جو خلیفۃ المسلمین ہے, جو خلیفہ رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لگام پکڑ کے ساتھ ساتھ کہنے لگے حضور مہربانی کریں, زمانے کو پتہ ہے کہ آپ حضور کے جانشین ہیں, آپ خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے امام اور امیر ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہربانی فرمائیں آپ ساتھ, آپ یہاں تو میں نیچے اتر آتا ہوں, یا آپ گھوڑے پہ آ جائیں, اس طرح نہ کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا, فرمایا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور نہ تم نیچے اترو, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میں جتنے قدم چلوں گا یہ سارے میرے اللہ کے رستے میں شمار کیے جائیں گے. تو مجھے بڑھانے دو نا اپنے قدم, تاکہ یہ گنے جائیں کہ میں نے اللہ کے رستے میں یہ قدم بڑھائیں, مجھے بڑھانے دو یہ قدم. یہ عاجزی ہے, یہ انکساری ہے. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں میں نے آرڈر کر دیا ہے, سپاہیوں کو کہہ دیا وہ نکل جائیں گے, میں نے اعلان کر دیا وہ چلے جائیں گے, میں نے بول دیا ہے انہیں عمل کرنا پڑے گا, میرا یہ سٹیٹس ہے, میں نے کہہ دیا ہے, لہذا وہ لوگ اسی پر کاربند رہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کی سادگی, آپ کی وہ خوبصورتی جس کے باعث لوگ آپ کے قریب آتے تھے, لوگ آپ اپنی بات سنا لیتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہے, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. لوگ اپنے دکھڑے آپ کے پاس آ کے بیان کرتے تھے, چھوٹے چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ لوگ آ کے شیئر کرتے تھے, انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری داد رسی ہوگی. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر انہیں امت کی نگہبانی کے لیے چنا تھا تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نگہبانی کر کے بھی لوگوں کو دکھائی. میرے عزیزو, انتہائی انکساری والی طبیعت, انتہائی سادہ لباس. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ممبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, تو 3 سیڑھیاں تھیں ممبر کی, تو حضور سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو نیچے والی سیڑھی پہ آ گئے, جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ نیچے کیوں آ گئے؟ فرمانے لگے میری حیثیت تو نہیں نا کہ میں رسول پاک والی جگہ پہ بیٹھوں. اور صحیح بخاری میں وہ الفاظ بھی بڑے خوب ہیں, بڑے جاندار ہیں, بڑے پروقار ہیں, اور جو عشق کی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ دستور حیات ہیں وہ جملے. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے حکم دیا تھا میں دیر سے آؤں تو جماعت کرا لینا, لیکن حضور جب تشریف لے آئے تو جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے عین نماز میں. نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں, میں نکابہ بھول گیا آئی, بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. نماز چھوڑ کے نہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا, خیر ہم نے ساری زندگی سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب, پر یہاں معاملہ بالکل عجیب ہے. 3 دفعہ حضور نے کہا, لیکن جناب صدیق اکبر عین نماز میں پیچھے ہٹ گئے. اور جب حضور نے تکمیل نماز پر فرمایا نا کہ جب میں نے 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو کیوں نہیں پڑھائی, تو رو پڑے, ہاتھ باندھ دی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ محمد عربی کو نماز پڑھائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ ذرا جملوں کی ترتیب دیکھیں اور پیچھے جو فکر وہ دے رہے ہیں, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ اب آپ کی امامت کراتا رہے. تو دوستو اس پیغام کو, اس فکر کو سمجھیں. ہمارے مزاج کے اندر جب تک عاجزی نہیں آئے گی تب تک تو ہم پاؤں میں پڑی چیز نہیں اٹھا سکیں گے.
اور ویسے بھی جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ زندہ ہو تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ لچک بھی ہوتی ہے۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے طریقہ عاجزی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔